کمر قائد صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک تو پیر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں، اور دیگر جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے شورا حضرات گزرے ہیں، انہوں نے جو اس طرح کے اشعار کہے ہیں یا اس شعر کی تشریح کی ہے یا اس شعر کو پر بند باندھا ہے، حاشیہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ بہت خوب جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا، میں اسی سے ریلیٹڈ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے 2 حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے روایت بیان کی، اس میں ایک یہ بھی جملہ تھا قبلہ نے بیان فرمایا کہ حضرت شداد وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے سجدہ طویل کیا تو ہمیں یوں گمان ہونے لگا کہیں معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال تو نہیں ہو گیا، اللہ اللہ اتنا طویل سجدہ جی۔ اور پھر دیکھیے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑی ہیں، کبھی حضور رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دونوں ٹانگیں مبارک یوں کھول لیتے ہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ، اور امام علی مقام امام حسین کبھی آگے گزر جاتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، اور پھر دیکھیے حضور منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، کون کون سی حدیث بیان کریں، آقا منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں چھوٹے بچے مسجد میں نہ آئیں، اللہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کی زبان مقدس یوحا کے لب وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا، وہ خطاب فرما رہے ہیں، نکلتے حق بات۔ امام علی مقام امام حسین اور امام حسن مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیے قبلہ حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں، میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں قبلہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گر ہوں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، مجمع صحابہ سامنے حاضر ہو اور حسنین کریمین کا بچپن ہو، مسجد سے داخل ہونے لگے، میں کر رہا تھا کہ آگے کر کوئی شیخ بیٹھا ہو، اس کے سامنے اس کے مرید بیٹھے ہوں اور اس کو نواسا پوتا یا بیٹا چھوٹی عمر میں مجلس میں آئے تو وہ کہے گا میں گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ اٹھیں اور مریدوں میں سے کوئی اس بچے کو اٹھا لے جاتے۔ میرے آقا صحابہ سے ارشاد فرما رہے سکتے تھے کہ حسن آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، تو آپ اٹھیں، ان میں سے کوئی گر نہ جائے، اٹھا کے لیں، مگر میرے آقا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے وہ والہانہ محبت جو ہے اس کا اظہار فرمایا کہ آقا خود منبر چھوڑ کر اترے، خطبہ جو ہے اس کو آپ نے معطل فرما دیا اور امام حسین کو اٹھا کر واپس لائے، منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور میرے آقا نے پھر یہ ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارا مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اب میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آزمائش ہے، کیسی آزمائش؟ فرمایا کہ میں خطبہ ارشاد فرما رہا تھا، میں قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا تھا اور تمہیں درس دے رہا تھا، ادھر سے حسین آ رہے تھے، اب میں نے دیکھا کہ حسین نہ گر جائیں، تو اب ذہن میں 2 چیزیں آئیں کہ خطبہ شروع رکھیں تو حسین گر جائیں گے، اور اگر حسین کو اٹھاؤں تو پھر خطبہ معطل کرنا پڑے گا، فرمایا میں نے خطبہ معطل کر دیا، حسین پر نہیں گرنے۔ اللہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المعجوب شریف میں یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے قبلہ فرما رہے تھے، وہ سواری کی اور منبر کی بات، تخت کی بات، تو امام حسین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ نانا جان لوگ اپنی سواریوں پہ سوار ہیں تو میں بھی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر کوئی سواری نہیں منگوائی کہ کسی سواری کوئی سواری منگوا کے امام حسین کو اس پہ سوار کرتے، میرے آقا خود جھک گئے، اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں جو ہے گھٹنے مبارک اور دونوں ہاتھ پھیلا لیے، کونیوں تک دونوں ہاتھ مبارک پھیلا لیے، اور جس طرح سواری چلتی ہے میرے آقا اس طرح سہن چل رہے ہیں، امام حسین اوپر سوار تھے، اور پھر حسین عرض کرتے ہیں نانا جان پھر سواری کی لگام بھی تو ہوتی ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کے ایک دھاگے کی لگام بنائی اپنے منہ مبارک میں، دہن مبارک میں ڈال کے، اب حسین ادھر سے اس دھاگے کو کھینچتا ہے، آقا ادھر مڑ جاتے ہیں۔ کائنات میں اس سے بڑا تخت کون سا ہو سکتا ہے، اور کائنات میں اس سے بڑی سواری کسے مل سکتی ہے؟ اللہ، یعنی حضور یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کو اسی جگہ پر رکھو، اللہ اکبر، یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کو اسی جگہ پر رکھو، اور صحابہ نے یہ بیان کر کے جو ہے وہ ہمیں ہم تک پہنچایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ جنازہ میں جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام ساتھ تھے، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نالین مبارک پر گرد پڑ جاتی ہے، مٹی پڑ جاتی ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جائے کہ آپ نالین اٹھاتے ویسے ہی جھاڑ دیتے، مٹی جھڑ جاتی۔ ابو ہریرہ معمر صحابی حضور کی اتنی صحبت میں رہنے والے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین کا مقام کیا ہے، اپنے سر کی دستار اتارتے ہیں اور اسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نالین صاف کرتے ہیں، اور نالین صاف کر کے کائنات کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر حسین کا مقام سمجھنا ہے تو پھر یہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان